کوئی گالی دے جواب نہیں، کوئی مخالفت کرے جواب نہیں، کوئی آپ کے خلاف کتاب لکھے، کتاب ممبر کی اور گھر کی طاق کی، تم چلتے پھرتے مبلغ ہو، وہ کتاب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ عمل ہے۔ اور دیکھا بزرگوں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا، اچھی اچھوں کی ہوا اکھڑتے دیکھیے۔ ایک وقت تھا کہ کام کرنے والے ایسے تھے جیسے چور، اور چور ایسے تھے جیسے شاہ۔ ایک وقت آیا بزرگوں منڈیوں میں تک اللہ نے باقی نہیں رکھا، نکل باہر جا، تیرے جیسے بہت دیکھے، اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے، اس میں نہیں لگنا، کون کیا بولتا ہے اس کو مت دیکھنا، کسی کی مخالفت کا جواب نہیں دینا، ہاں کسی کے خلاف پلان نہیں بنانا، بس کام 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 کرتے رہو، اور کام ہر بات کا جواب ہے، ہم نہیں ہیں، کام کیا ہے؟ ہر بات کا جواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے یاد کیا ہے بعض مکے کے سرداروں نے، کوئی تم سے مجھ سے بات نہیں کر سکتا، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ کہنے لگا واللہ ما رأینا شخلت علی قومی اشہم منک فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعبدیننا وفضحتنا فی العرب، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ سے زیادہ کوئی کم درجے کا آدمی ہمارے نسل میں پیدا نہیں ہوا، تم نے ہم کو ذلیل کر دیا، ہمیں جھگڑے لگا دیے، اور ہم کو کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا، کیا چاہتے ہو؟ مال دیں گے، عورتیں دیں گے، بادشاہ بننا چاہو تو بادشاہ بننے کے لائق ہو، آپ نے یہ نہیں کہا تو یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ فرمایا اب فرقتہ یا ابو الولید بات سے فارغ ہو گیا، کہا میرے پاس یہی تو اور کچھ نہیں ہے، اور میں سن فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی جو میں کہتا ہوں، جو میرا پیغام ہے، تو ایسا عذاب آئے گا بجلی کا جسے پچھلے نبیوں کی امت پر آیا۔ عتبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ رکھا، ناشدۃ الرحم، صلہ رحمی کا واسطہ، خاموش رہو۔ اب چپ ہو گئے، واپس آیا، ابو جہل نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو میری ایک بات سنو، اگر میں ان کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا، آگے کی بات کہتے، مجھے یقین تھا خدا کا عذاب آتا تم پر، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو تمہاری بھی عزت ہے، اگر یہ ناکامیاب ہو گئے، تم تو کہہ رہے ہو کہ تم مت کرو، تمہاری بات رہ جائے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کی چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، کیوں الجھتے ہو؟ بس پوری توانائی، پوری طاقت، پوری صلاحیت دل و دماغ کی اللہ کے دین کی زندہ کرنے پر لگا دو۔ یہ تو ہر زمانے میں چلتا رہا۔ تمہیں آپ نے کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا، کیسا رہتا؟ 3 ٹانگ کا نا؟ ارے بولو نا، تو تم نے دیکھا نہیں ہاتھی؟ دیکھا نا کتنے ٹانگ کا ہوتا ہے؟ تھام سے بندھا رہے کچھ نہیں ہوتا، ڈولتا رہتا، وہ کھاتا رہتا، ڈولتا رہتا، اور راستے پر آ جائے تو 12 کتے پیچھے رہتے اس کے، کتنے کتے بہو بہو کرتے پیچھے سے، لیکن ہمت نہیں کرتے آگے آنے کی۔ اس میں جو پلا ہوتا نا، پلا چھوٹا، وہ ٹاؤں ٹاؤں کرتے ہوئے آگے آتا، اس کو ذرا ہمت آتی ہے، پلے اس کو معلوم نہیں یہ کیا بلا ہے، وہ جب آگے آتا تو ہاتھی بھی بولتا ایک ٹانگ کا نہیں، جانے دو، ایک ٹانگ رکھوں گا اس کی آنتیں باہر نکل جائیں گی، توجہ نہیں دیتا، چلتا رہتا ہو۔ ایسی تم کرتے رہو گے یہ سارے مسائل آئیں گے، اس میں لگنا نہیں۔ اور ایک آدمی کو کتے نے کاٹا تو آدمی کتے کو کاٹتا کیا؟ ارے بولو نا، تمہارے رواج ہو تو پتہ نہیں بابا، اس کا علاج کرتا ہے۔ کتے کے کاٹنے پر کتے کو نہیں کاٹتا، کوئی کچھ بھی کہے اپنا کام نہیں، ایک سوئی کے ساتھ۔ مطلب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے، نظام الدین، بڑے ذمہ دار تھے، حضرت نے دین کی بات کرنا چاہیے، جھڑک دیا چپ رہو، تمہاری بات نہیں سنتے، حضرت چپ ہو گئے، جانے لگے تو دروازے تک چھوڑنے آئے اور ہاتھ پکڑ کے کہا ہم کو معاف کر دو، ہم کو اپنے بڑوں کا اکرام کرنا نہیں آتا، جتنا جھک کر تواضع، نرمی،
پیار محبت شفقت سے چلو گے خدا اتنا نبھائے گا. یہ مزاج ہے دعوت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو روانہ کر رہے یمن کی طرف اور خود پیدل ہے. حضرت معاذ کو گھوڑے پر بٹھایا اور دور تک روانہ کرنے کے لیے گئے اور کیا کہہ رہے معلوم؟ نصیحت کرے حضرت معاذ کو، یا معاذ علیکم بالرفق وبقول السدید ولا تکن فظا ولا متکبرا ولا غلیظا ولا حسودا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو نرمی کرنا، کیا کرنا؟ سختی نہیں کرنا. آج کی اولاد بھی نہیں سنتی باپ کی. باپ کو کہتے ہیں بڈھے چھپ رہے، تیرے کو عقل ماری گئی تیری، جا کونے میں روٹی کھا اور بیٹھ. بیٹا صاف کہتا ہے. گھر والی کہتی زیادہ بڑبڑ مت کرو، زیادہ کڑکڑ مت کرو، جاؤ سیدھا مسجد میں جاؤ. اور پوترے کو لگا دی کہ بڈھے کو مسجد تک چھوڑ کر آ، بیچ میں سے بھاگ کے آیا تو پھر کڑکڑ کرے گا. دنیا کا تو یہ نظام ہے. گھر میں نہیں چلتی، اولاد نہیں سنتی. امت پر کیوں زبردستی کرے ہم؟ پیار محبت نرمی. ہم ہدایت کے جنت کے جہنم کے ٹھیکیدار نہیں. ہم تو اس کے مکلف ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سمجھاؤ. اور جگہ سیدھی سیدھی بات کرنا، لپن چھپن نہیں، ہاں دھوکے کی بات نہیں، سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جائے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے نبی اسی جس قوم میں بھیجے اسی زبان کے بھیجے. دیکھو دعوت کا کمال ہے، ہر علاقے میں کام چل رہا ہے، ہر علاقے کا آدمی اسی زبان میں دائی بن کے کھڑا ہوا ہے. اور دوسرا آ کر کے بات کرے اس کی زبان میں تو بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں ہمارے یہ کولہاپور سانگلی ستارہ یہ شولاپور اس طرف میں شروع کے اندر جب کام چلا نا، اب وہ آتے تھے بیچارے نظام الدین، اب ان کو بات سمجھنا مشکل ہوتی تھی، یہ کتابیں والا کیا بات کر رہا. اور وہ جب جاتے تھے باہر تو اپنی زبان میں بات کرتے تھے. ایک جماعت گئی لندن اور ایک ساتھی نے بات کرا کھڑے ہو کر، بولے گھوڑا ہاتھے گھوڑا، ہاں شیطان میں گھسے، مالک نے لایا کاٹی اور لگے ہننے. اب بات ختم ہو گئی، دعا ہو گئی. ایک آدمی نے کہا امیر صاحب تشریف رکھیں، آپ نے کون سی زبان میں بات کی؟ بولے اردو میں. بولے یہ کون سی اردو ہے، نہ سنی نہ پڑھی. ہاں ایسے اللہ اسی علاقے میں وہی چلتا ہے. آپ جا کے بات کرو گے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کی زبان میں بات کرنے والے ہیں. ایک ساتھی کھڑا ہو گیا فجر کی نماز کے بعد 6 نمبر بیان کرنے، تو بولنے لگا جو نماز نہیں پڑھے گا فرشتے اس کو قبر میں کچا کچا ماریں گے. اب لوگ بول رہے بھائی صاحب یہ کون سی زبان میں بات کر رہے؟ تو جس کی زبان کا آدمی اسی زبان میں اللہ کھڑا کر دیا. ہماری بات سمجھا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے اللہ کی بات. عربوں میں عربی والوں کو کھڑا کیا، انگلش میں والوں میں انگلش والوں کو کھڑا کیا، علاقے میں فرانسیسی زبان بولنے والے کو کھڑا کیا. ہمارا پیغام ہر زبان میں جانا چاہیے، سیدھی سیدھی بات.